حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانی اعتبار سے تقریباً 450 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے، اور مکانی اعتبار سے بھی سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ یہ فیل کریں گے کہ شاید انہوں نے ایک ہی مجلس میں اکٹھے بیٹھ کے لکھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک دوسرے کی کتاب کو نہ پڑھا ہو، ملاقات تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی زمانی اور مکانی اعتبار سے اتنا فاصلہ ہے، اتنا گیپ ہے، لیکن ان کی فکر میں، ان کی تعلیمات میں اتنی ہم آہنگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مشن ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، ان کی تحریک ایک ہے، اور ان کی منزل ایک ہے۔ یعنی مقصد اور منزل ایک ہونے کی وجہ سے فکر میں ہم آہنگی آ جاتی ہے، چاہے زمانی اعتبار سے یا مکانی اعتبار سے جتنا بھی فاصلہ ہو۔ کردار سازی دراصل یہ ماڈل اور نمونے کا موضوع ہے، اور کردار سازی کی اہمیت اگر ہم دین اسلام کی روشنی میں جاننا چاہیں تو جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد قریش مکہ کی طرف سے اعتراضات آئے وحی الہی پر اور توحید باری تعالیٰ پر، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لاجیکلی جواب دینے کی بجائے حکم الہی سے آقا علیہ السلام نے اپنا 40 سالہ کردار ان کے سامنے پیش کیا۔ تو بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد کردار کے اوپر ہے۔ اسلام کی بنیاد کردار کے اوپر ہے۔ اگر کردار کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر صرف تھیوری باقی بچے گی، لیکن اس کردار پر کیوں زور دیا گیا ہے، کردار کو دین اسلام کی بنیاد کیوں قرار دیا گیا ہے؟ یہاں پہ 2 سوال جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کردار پر کیوں زور دیا گیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کردار سازی کا اصول کیا ہے، کردار سازی کیسے جنم لے گی، آدمی با کردار انسان کیسے بنے گا۔ پہلا سوال جو ہے کہ کردار سازی کی ضرورت کیوں ہے، اس کی اہمیت پر کیوں زور دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ظہور کی ڈیمانڈ ہے کہ جب تک ایک نمونہ کامل نہ ہو اس وقت تک اس وجود سے نور الہی کا ظہور ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے اندر 2 مقام پہ اس کو بیان کیا ہے کہ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس کی بہت ساری تشریحات کے ساتھ اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ یہ انسان کامل کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور جو ہے وہ انسان کامل کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پہ انسان کو کلی طور پر اور عملی طور پر انسان کامل ہونے کا حکم فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو یہ دراصل یہ انسان کامل کی طرف، انسان کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انسان کی اکملیت یہ علم سے ناممکن ہے۔ اگر انسان کی اکملیت علم سے ممکن ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو، رسول اعظام علیہ السلام کو مبعوث نہ فرماتا، صرف لٹریچر کی صورت میں دین نازل کیا جاتا۔ تو علم سے آدمی کردار میں نہیں ڈھلتا، علم سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کردار میں ڈھلنے کے لیے نمونہ چاہیے، ایک پریکٹیکل ماڈل چاہیے جس کو دیکھ کر انسان اس کے کردار میں
ڈھالا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور کی جلوہ نمائی کے اظہار کے لیے ماڈل اور نمونہ چاہیے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ میں اشارہ دیا گیا ہے۔ اب اس لیے صوفیاء کرام نے دغلے پن کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور انسان کامل کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی جب کردار کی تکمیل ہوتی ہے، انسان کامل آدمی بن جاتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے نور کے ظہور کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء نے دغلے پن کو قبول نہیں کیا کہ ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ یہ اس دغلے پن کی نفی ہے کہ ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو۔ کیوں کہ صوفیاء کا جو سبجیکٹ ہے، صوفیاء کا سبجیکٹ یہ ہے کہ انسان کے وجود سے نور، اللہ کے نور کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی صوفیاء کی تعلیم ہے، اصل سبجیکٹ یہ ہے۔ باقی جتنی بھی نیک باتیں ہیں، جتنے بھی اچھی باتیں ہیں، وہ اس طرح ہیں کہ جب آدمی حج اور عمرے کے لیے جائے تو اس کے ذیل میں بہت ساری زیارات آدمی کو میسر آ جاتی ہیں، بہت ساری زیارت گاہیں آدمی کو میسر آ جاتی ہیں، بہت سارے نیک اعمال آدمی کو میسر آ جاتے ہیں، لیکن اصل تو حج اور عمرہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی صوفیاء کی تعلیمات میں آپ کو اچھی باتیں ملتی ہیں، یہ دراصل اس ذیلی باتیں ہیں۔ دراصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں نور الہی کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے۔ صوفیاء کا سبجیکٹ یہ ہے، اس لیے وہ دغلے پن کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور کامل انسان کی صورت میں ہوتا ہے، ممکن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پڑھ کے ہو۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا دل تو نماز پڑھائی ہوئی نہ ہی، کیا ہویا جے نیتی ہو۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وہ ہیں کہ دغلے پن کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ عین الفقر شریف میں فرماتے ہیں نفس پلید برتن جامع پاک چے سود، در دل ہما شرکست سجدہ برخاک چے سود، کہ اے باہو نفس اگر پلیت ہے تو تن پر پاکیزہ لباس پہننے کا کیا فائدہ ہے۔ یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، اور آدمی معاشرے کے اندر اپنے باطن کے، اپنی روحانیت کے اعتبار سے اس کو رہنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارت اثر، یہ بھی اس دغلے پن کی نفی ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف دفتر دوم میں مسجد درار کا واقعہ بیان کیا ہے کہ مسجد درار جو ہے وہ زہر جو تھا وہ ایک مسجد تھی، لیکن چونکہ اس کا باطن وہ ویران تھا، وہ اخلاص کی، نیک نیتی کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی تھی، تو اس لیے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا علیہ السلام کو لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ نے اس میں کبھی تشریف نہیں لے جانا۔ اور جو دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر قائم ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حق کو ان تقوم فیہ، کہ وہ آپ نے اس میں تشریف لے جانا ہے، وہ کھڑے ہونے کے زیادہ حقدار ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسجد درار کا یہ واقعہ بیان کر کے یہ بتلایا ہے کہ ظاہر اور باطن میں اگر تضاد ہے تو وہاں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کنسپٹ دیا ہے صوفیاء نے کہ آقا علیہ السلام کے نور کا ظہور اور اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور آدمی کے وجود سے کیسے ممکن ہے، اور اس کا اصول کیا ہے، اس کے لیے کیسا وجود چاہیے۔ تو فرمایا کہ جس کا باطن بھی پاکیزہ ہو اور ظاہر بھی پاکیزہ ہو، اور اس میں ہر صفت اپنے کمال پہ، عروج پہ پہنچ جائے، تو وہ انسان کامل ہے۔ اب وہ وجود اس قابل ہے کہ اس وجود سے نور الہی کا ظہور ہو سکے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد درار کی مثال دے کے یہ سمجھایا ہے۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر کئی مقامات پر اس نقطے کو اٹھایا ہے، اور دفتر دوم میں بھی فرمایا کہ حضرت باجید بسامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک شیخ نے کہا کہ جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے، فرمایا کہ میرے گرد 7 بار طواف کر لے، ویں نکوتر از طواف حج شمار،
اور اس طواف کو حج کے طواف سے بہتر سمجھ. وجہ کیا ہے؟ چوں مرا دیدی خدا را دیدئی، کہ میرے دیکھنے سے تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آ جائے گی، میرے دیکھنے سے اور میرا طواف کرنے سے گویا تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لے گا. چشم نیکو باز کن در من نگر، تاب بینی نور حق اندر بشر، کہ اے باجزید تو اچھی طرح دیکھ لے اور آنکھ کھول اور مجھے دیکھ کہ تو بشر میں اللہ تعالیٰ کا نور دیکھ لے گا. اب یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورے چیپٹر باندھے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیپٹر باندھے ہیں. دراصل صوفیاء کی تعلیمات کا موضوع یہ ہے، اصل موضوع یہ ہے کہ آدمی کے وجود سے نور الہی کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. یہ اصل موضوع ہے صوفیاء کا، کہ دودھ سے گھی کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے. اس لیے فرمایا اس شیخ نے حضرت باجید بسامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ چشمنے کو باز کن در من نگر، تو اچھی طرح آنکھ کھول اور دیکھ، میری طرف دیکھ. تاب بینی نور حق اندر بشر، کہ تو اس بشر میں اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ لے گا. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر کے بیند روئے من شد اولیاء، روئے من بروئے رحمت مصطفیٰ. فرمایا کہ ہر کے بیند روئے من شد اولیاء، کہ جس نے بھی مجھے دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہو گیا. کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی ہے. یہ صوفیاء کا سبجیکٹ ہے. اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیرے دیدے کبریا، بشکل شیخ دیدہ مصطفیٰ را ندیدہ مصطفیٰ را بل خدا را. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے کہ یہ مرشد کی جو دید ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی دید ہے، اور میں نے مرشد کی صورت میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے، نہیں بلکہ میں نے آقا علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. یہ وہ سبجیکٹ ہے. کیونکہ جب تک کوئی ماڈل نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، اس وقت تک کردار سازی نہیں کی جا سکتی. فقط علم سے آدمی با کردار نہیں بن سکتا، اس کے لیے ماڈل اور نمونہ چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ صوفیاء جتنے بھی ہیں یہ وہ ماڈل ہیں، یہ وہ نمونے ہیں جن کے وجود سے اللہ تعالیٰ کے نور کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہے چیزیں خود بخود پیدا نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد کے مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کہ جس کو بھی مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان نصیب ہوتا ہے، وہ شیخ کی صحبت سے اور شیخ کی توجہ سے نصیب ہوتا ہے. اور میں آخری بات عرض کروں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر شریف میں فرماتے ہیں کہ مرشد بمثل میرا تاس، کہ مرشد آئینے کی مثل ہے، مرشد آئینے کی مثل ہے. تو وہ کون سا آئینہ کہ جس طرح محدب اجسا سورج کی شعاؤں کو ایک نقطے پر مرتکز کر دیتا ہے، شیخ کامل اسی طرح محدب اجسے کی طرح ایک نقطے اسم اللہ ذات پر آدمی کے تصورات، توہمات اور اس کی فکر کو مرکوز کر کے آدمی کو کارآمد بنا دیتے ہیں. یہ مرشد کی ذات ہے اس دھرتی پر، جو انسان کو اپنے رول ماڈل میں ڈھال کر اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ واصل باللہ کر دیتی ہے. کہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر نہ چیز کو سننے کی زحمت اٹھائی ہے.